بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ اتحادی جماعتوں نے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ مسلم لیگ کاف حکومت پر برس پڑی۔ کاف لیگ نے یہ انکشاف کیا ہے کہ کرپشن کو ختم کرنے کے نام پر آنے والی حکومت میں کرپشن کا بازار گرم ہے، اور حد تو یہ ہے کہ وزیراعظم کے نام پر رشوت وصول کی جا رہی ہے۔ عوام تو کر رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں اتحادی جماعت نے عمران خان پر کرپشن کا الزام لگایا ہے یا پھر انہیں یہ بتایا ہے کہ آپ کے نام پر پیسے لینے والوں نے پیسے آگے پہنچائے ہیں یا نہیں، کیونکہ پیسے تو پرائم منسٹر کے نام پہ وصول کیے جا رہے ہیں، اور وہ بھی رشوت۔ اتحادی جماعتوں نے ایک ایماندار حکومت پر کرپشن کا الزام عائد کر دیا ہے، اور یہ الزام مسلم لیگ کاف کے رہنما کامل علی آغا نے عائد کیا۔ عمران خان کے نام لے لے کے رشوت کو وصول کیا جا رہا ہے۔ لوگ آج ہمیں تھو کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو انڈے ماریں گے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے الیکشن کے اندر جا کے ڈنڈے ہی کھانے ہیں اور انڈے کھانے ہیں تو پھر اس اتحاد کا کیا فائدہ؟ یہ ہمیں اکیلے نہیں پڑیں گے، یہ پی ٹی آئی کو بھی پڑیں گے۔ تو یہ جو ہم تحفظات پیش کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ عوام کی فلاح کی طرف یہ حکومت کے اتحادی اس بات کا اعتراف کریں بلکہ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ الزام کوئی معمولی الزام نہیں ہے۔ مسلم لیگ کاف کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے نام پر رشوت وصول کی جا رہی ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ کرپشن ختم کرنے کے دعوے پورے کرنے والے آج خود کرپشن کے معاملات میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وزیر اعظم کے نام پر کوئی رشوت وصول کرے اور اس کا وزیر اعظم کو علم بھی نہ ہو؟ اس سے تو یہی سمجھا جا سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کے نام پر جو بھی رشوت لے رہا ہے یا رشوت مانگ رہا ہے وہ ان کے قریب ہے، جن کا نام بتاتے ہوئے اتحادیوں کے پر جل رہے ہیں۔ کوئی عام آدمی وزیر اعظم کے نام پر رشوت وصول نہیں کر رہا۔ اتحادی جماعتوں نے عوام کے جذبات بھی بتا دیے، جو ہم بتاتے ہیں تو برا لگتا ہے، اور یہ سچ ہے۔ اس وقت عوام کے جذبات وہی ہیں۔ اب اتحادیوں کا اصل صورتحال کا تو پتہ ہے، لیکن ان میں بھی دم خم نہیں کہ حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے خود کو حکومت سے الگ کر لیں۔ اب اس بات کو کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے کہ مہنگائی نے عوام کا جینا محال کر رکھا ہے، اور حکومت سے لوگوں کو بہت ساری شکایات ہیں، اور سب سے بڑی شکایات مہنگائی اور بے روزگاری کا ہونا ہے، معیشت کی بدحالی ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اگلے چند ہفتوں میں مزید اضافہ ہونے والا ہے۔ حکومت کو 45 کروڑ ڈالر کی قسط واپس کرنے کے لیے عوام کی جیبیں صاف کرنا ہے، اور اربوں روپے کی وصولی بجلی اور گیس کے بلوں کے ذریعے کی جائے گی۔ تو حکومت کے اتحادی پہلی بار کھل کر بول رہے ہیں، حکومت کو آئینہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حکمران جماعت سے زیادہ اتحادیوں کو اس بات کی فکر ہے کہ عوام ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ مسلم لیگ کاف کا موقف یہ ہے کہ ایسے اتحاد کا کیا فائدہ؟ الیکشن میں جا کر ڈنڈے اور انڈے کھائیں، 10 وزارتیں بھی دیں گے تو نہیں لیں گے۔ تو مسلم لیگ کاف نے اپنے اتحادی حکومت کے حوالے سے جن باتوں کا اظہار کیا ہے، جو الزامات لگائے ہیں، وہ حقیقی صورتحال کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ پنجاب میں رشوت کا ریٹ بھی بڑھ گیا ہے، اور خود مسلم لیگ کاف نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ 5,000 سے بڑھا کر 50,000 تک رشوت وصول کی جا رہی ہے۔ بظاہر حکومت کے اتحادی مطالبات پورے نہ ہونے پر ناراض ہیں، لیکن جس طرح کے الزامات سامنے آ رہے ہیں، اور ایک ایسی حکومت پر جس پر ایمانداری کا ٹیگ لگا ہے، اس کے حوالے سے یہ الزامات سامنے آنا کہ کرپشن ہو رہی ہے، اس سے لگتا یوں ہے کہ معاملہ صرف مطالبات کی منظوری کا نہیں ہے، بلکہ حکومت کو یا تو حالات کی صحیح تصویر دکھائی جا رہی ہے یا پھر نیا پنڈورا باکس کھولا جا رہا ہے۔ کل فیصل واڈا کے بوٹ آپریشن کے بعد حکومت پر کرپشن اور رشوت کا چارج یہ ظاہر کرتا ہے کہ دال میں بہت کچھ کالا ہے۔ سب سے پہلے بات کر رہے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہے، اینالسٹ اور بہت سینئر صحافی سہیل وڑائچ گفتگو کر رہے ہیں، شادب خانزادہ کے ساتھ اہم سوالوں کا جواب دے رہے ہیں۔ واچ دس۔ یہ درست ہے، اصل میں نون لیگ کی سیاست میں ایک عجیب چیز شروع سے ہے، اور وہ عجیب چیز یہ ہے کہ مثلا آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے
تو بھارت کے جو لوگ تھے ان سے ملتے تھے، لیکن آج تک انہوں نے یہ اظہار خیال نہیں کیا کہ آخر ان کے ساتھ کیا مذاکرات ہوتے تھے۔ ڈیفینیٹلی کوئی پاکستان کے ساتھ امن کی کوششوں پہ بات ہوتی ہوگی، لیکن اس کا کبھی اظہار نہیں کیا۔ اب بھی بالکل وہی سچویشن ہے کہ نون لیگ کی طرف سے نہ کوئی بیانیہ دیا جا رہا ہے، ایک مکمل خاموشی ہے۔ آپ اس کو خود انٹرپریٹ کریں تو لوگ یہ انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے سرنڈر کیا، آپ نے یو ٹرن لیا، یا پھر اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے انہیں کچھ بہت بڑا وعدہ ہو گیا ہے، کوئی بہت بڑی انہیں چیز ملنے والی ہے، ریلیکس ہو گئے ہیں۔ اب اس میں سے جو مرضی انٹرپریٹ کر لیں، جب تک وہ بولیں گے نہیں۔ یہ نواز شریف کی شخصیت کا ایک خاص حصہ ہے کہ وہ اس طرح کی صورتحال میں ٹوٹلی خاموش ہو جاتے ہیں اور نہ کسی اور کو بتانے دیتے ہیں۔ اب یہ 4 یا 5 لوگوں کو ہی بات پتہ ہوگی کہ اندر اصل میں بات ہے کیا، کیوں سرنڈر کیا ہے، کیا صرف نیب لاز میں ترمیم کے بارے میں، یا صرف انہوں نے جو آرمی ایکٹ میں ترمیم تھی اس میں نیشنل کاز کے لیے ووٹ دیا ہے، یا اس کے بدلے میں کچھ لیا ہے۔ یہ زیادہ لوگوں کو تو پتہ نہیں ہوگا، لیکن اب جب تک وہ اس کا اظہار نہیں کریں گے، یہ ایک پراسراریت اور منفی ان کے بارے میں رویہ جو ہے وہ قائم رہے گا۔ جیسے آپ بھارت کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں اب تک ان کی جو خاموشی ہے اس پر سوال اٹھتے ہیں کہ بھئی کیوں نہیں انہوں نے بتایا کہ سجن جندل جو تھا وہ کیا آ کے ان سے باتیں کرتا تھا، اس کی تفصیل آنی چاہیے، اسی طرح اس کی بھی تفصیل آنی چاہیے۔ لیکن نواز شریف چونکہ سیاست میں اپنی اس خاموشی سے فائدے لیتے رہے ہیں، جیسے جدہ جانے پہ اپنی ڈیل جو تھی بہت عرصہ تک انہوں نے اس کو ظاہر نہیں کیا اور اس کی اپنی انٹرپریٹیشن کرتے رہے، اس طرح بہت ساری وہ چیزوں کے بارے میں خاموش رہتے ہیں یا خاموشی سے کوئی ایسا نیریٹو ڈیولپ کرنے دیتے ہیں جس کا ان کو فائدہ ہو یا نقصان ہو، اور پھر الٹیمیٹلی ایک وقت میں جا کے وہ بولتے ہیں۔ تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ اس سٹیج پہ ہیں جس پہ نہ شہباز شریف صاحب بول رہے ہیں، نہ نواز شریف، نہ مریم۔ تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو اندر کہانی ہے، جب تک وہ نہیں بولیں گے میرا خیال ہے کہ یہ تبصرے جو ہیں منفی ان کے بارے میں جاری رہیں۔ دیکھیے، نواز شریف عمر کے اس حصے سے کہیں آگے نکل چکے ہیں جہاں اقتدار کی بھوک رہ جاتی ہے۔ نواز شریف کو اقتدار میں رہنا ہوتا تو وہ لڑائی جھگڑے نہ کرتے، جن سے آج صلح کا تاثر مل رہا ہے ان سے پہلے صلح رکھتے۔ نواز شریف کی سیاست کا بیشتر حصہ، خاص کر ابتدائی حصہ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی گزرا ہے۔ یہ بات کہنا مشکل ہے کہ وہ اس لیے خاموش ہیں کہ وہ اب کچھ فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ساری فیملی کی خاموشی اسی وجہ سے ہے کہ ان کے کچھ معاملات در پردہ چل رہے ہیں۔ البتہ شہباز شریف کے حوالے سے یہ تاثر موجود ہے کہ وہ مختلف حلقوں سے رابطوں میں ہیں، یا تھے یا ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ بھی نواز شریف کے لیے ریلیف حاصل کرنا ہی لگتا ہے۔ اس وقت نواز شریف کی جماعت، ان کے ووٹر اور سپورٹر میں خاصی بے چینی موجود ہے، کیونکہ پارٹی قیادت کے فیصلے بھی انہیں پسند نہیں آ رہے اور خاموشی بھی اچھی نہیں لگ رہی، جس سے وہ سیاسی جمود کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ان کا بیانیہ ایک جگہ پر رک گیا ہے، لیکن یہ معاملہ ڈیل کا نہیں ہے۔ جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ معاملہ نواز شریف کی صحت یابی کا ہے اور ان کی زندگی اور موت کے حوالے سے ہے، اور انہیں وہ ماحول فراہم کیا جا رہا ہے جس ماحول میں انہیں سب اچھا ہے کی رپورٹ دی جا رہی ہے۔ اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں عامر لیاقت، جرنلسٹ بھی رہے ہیں وہ اور اسکالر بھی ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں آن دی فرنٹ میں، اور خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یا خان صاحب کی جو بھی وزیر اعظم کے حوالے سے سوال اٹھتے ہیں ان کے جواب دے رہے ہیں عامر لیاقت۔ دیکھیے جی، ضمیر کی جہاں تک بات ہے، ضمیر ہم سب کا ہے اور ہم سب لوگ اپنے اپنے ضمیر کو جواب دیں۔ یہ نہیں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، نہیں، ہاں میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اس معاملے میں میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میں عمران خان کا ساتھی ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میں عمران خان کا فالوور ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ میں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے۔ مجھے عمران خان سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور مجھے عمران خان سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں عمران خان کو جانتا ہوں۔ عمران خان ایک سچا انسان ہے، عمران خان ایک سچا انسان ہے۔ عمران خان کے اندر کرپشن نہیں ہے، عمران خان کے اندر جھوٹ نہیں ہے، عمران خان کے اندر جھپٹ نہیں ہے، عمران خان کے اندر فیصلوں کو تبدیل کرنا اور تبدیل کر کے بدلنا نہیں ہے۔ عمران خان پروگرامز میں لوٹے لا کے نہیں بیٹھتا،
عمران خان کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بات سے کہہ کر مکر جائے، یا عمران خان کے اندر یہ نہیں جس کو آپ لوگ یو ٹرن کہتے ہیں کہ یو ٹرن لے لیا جی انہوں نے، یو ٹرن لے لیا. یو ٹرن لینا مکرنا نہیں ہوتا. یا عمران خان کے اندر یہ نہیں ہے کہ عمران خان اپنی کسی کہیں بھی بات سے یہ کہہ رہا ہو کہ میں یہ نہیں کروں گا. مسائل آ گئے، مشکلات ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ابھی جب یہ سال شروع ہوا تھا نا عامر بھائی، جب یہ سال شروع ہوا تھا نا، پہلا شو میں نے کیا تھا، اس میں ہم نے لکھ کے فوٹیج بنا کے دکھائے تھے پرائم منسٹر کے اب تک کے 32 سے اوپر یو ٹرنز، جس کو ویسٹرن ورلڈ میں پولیٹیکل ڈیسیٹ کہتے ہیں. یعنی کہ آپ نے وعدہ کیا قوم سے کہ آپ یہ کریں گے. عامر بھائی ایک منٹ، سر میرا سوال آپ سے یو ٹرن اگر نہیں ہوگا نا جی تو پھر کیا ہوگا؟ یو ٹرن نہیں ہوگا، یو ٹرن اگر نہیں ہوگا نا تو زندگی میں کچھ نہیں ہو سکتا. آپ سیدھے جا سکتے ہیں. یو ٹرن کا سر میری ایک بات سنیں، میرے سوال کے بعد عامر بھائی دیکھیں، میں اور آپ ایک بڑے لمیٹڈ لیول پہ عوام کو جواب دیں. یہاں پر میں، آپ ایک ایم این اے ہیں، آپ ایک لمیٹڈ لیول پہ، میں تو ویسے ہی جرنلسٹ ہوں، آپ بھی جرنلسٹ ہیں ویسے تو. جو پرائم منسٹر ہوتا ہے ملک کا، جو امین ہے، آپ تو ماشاءاللہ اسکالر بھی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی ایمانداری سے تو عوام میں میر حسن کی موت کا میں ذمہ دار ہوں. میری بات میں کہہ رہا ہوں نا، آپ نہیں ہے، میری بات سنیں نا، میں ذمہ دار ہوں، ہماری حکومت ذمہ دار ہے. ہمارے منسٹر آف پاکستان ان تمام یو ٹرنز کے ذمہ دار ہیں جو عوام سے وعدہ کر کے انہوں نے پورے نہیں کیا. اللہ کے آگے بھی جواب دیں، عوام کے آگے جواب دیں. یہ سیاسی دھوکہ دہی ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں یو ٹرن لیا، نہیں، یہ نہیں کہہ رہا میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جواب دیں، بالکل جواب دیں. لیکن آپ نے کتنا وقت دیا ان کو کام کرنے کے لیے؟ آپ نے سوائے مسائل کھڑے کرنے کے عمران خان کے سامنے کیا کیا؟ عمران خان کے آگے تو مسئلہ ہے ہی کوئی نہیں. اب وقت دیکھیے، اگر کسی کو کسی ادارے کا سربراہ بنا دیا جائے اور وہ ادارے کو ٹھیک نہ کر سکے، اسے ایفیشنٹ نہ کر سکے، اس کی خامیاں دور نہ کر سکے، تو پھر اس کی قابلیت پر سوال اٹھتا ہے. یہ جواز ہی غلط ہے کہ خان صاحب کو کام نہیں کرنے دیا گیا. خان صاحب پاکستان کے سی او ہیں، اسے ٹھیک کرنا خان صاحب کا کام ہے. اگر وہ کر نہیں پا رہے تو پھر ان کی قابلیت پر بھی سوال اٹھے گا. خان صاحب کی ایمانداری پر تو کوئی سوال نہیں ہو رہا، ان کی قابلیت پر سوال موجود ہے، اور سوال عوام سے کیے گئے وعدوں پر بھی ہے. یعنی عوام سے کیے گئے وعدوں سے منحرف ہو جانا یا پھر جانا، یہ صریحاً دھوکہ دہی سمجھا جاتا ہے. فیصلہ کر کے واپس لینا یو ٹرن ہو سکتا ہے. آپ کو فیصلہ کرے اور تھوڑی دیر بعد کہ نہیں میں اس فیصلے میں قائم نہیں رہ سکتا، میں دوسرا فیصلہ کر رہا ہوں، تو یہ یو ٹرن ہو سکتا ہے. لیکن وعدوں سے پھر جانا یو ٹرن نہیں ہے. اور خان صاحب نے تو خود اعتراف کیا کہ وہ یو ٹرن لیتے ہیں، تو ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ فیصلوں پر اڑے نہیں رہنا چاہتے. تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. حکومت نے نیب کا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا اور پھر اسے واپس لے کر بل کی شکل دے دی، تو یہ یو ٹرن ہو گیا. لیکن جب آپ یہ کہیں کہ آپ عوام کی قسمت بدل دیں گے، 50 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، انہیں 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، گرین پاسپورٹ کی دنیا بھر میں عزت کرائیں گے، لیکن ہو یہ کہ اس کی کریڈیبلٹی بھی کم کروا دیں یا لوز کرا دیں. جب آپ یہ وعدہ کریں کہ نصاب تعلیم ایک ہوگا، وزیر اعظم ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو یونیورسٹیاں بنائیں گے، اور پھر آپ کو وزیر اعظم ہاؤس اپنے لیے بھی چھوٹا لگنے لگے، یہ سارے کام آپ نہ کریں، ایک لمبی لسٹ ہے، تو پھر اسے یو ٹرن نہیں کہا جاتا. یہ عوام کے ساتھ صریحاً دھوکہ دہی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور رپورٹرز میں ہمارے دوست خبر لے کے آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی خبر ضرور لاتے ہیں، اور ان کی خبر دلچسپ بھی ہوتی ہے اور تبصرے کے قابل بھی ہوتی ہے. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ہمارے کچھ دوست. جو اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ آپ نے پیپلز پارٹی اور باقی جو اتحادی ہیں کسی سے کوئی مشورہ نہیں کیا. آپ کو اتنی جلدی کیا تھی جا کے حکومت کی جولی میں بیٹھنے کا؟ ان کی گود میں آپ بیٹھ گئے، آپ نے پارٹی کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور آپ بغیر کسی اختیار کے آپ نے سارے واقعات کر رہے ہیں. اس کا آپ نے کس کی اجازت سے آپ نے کیا؟ اس میں چوہدری صاحب یہ بھی ہے کہ خواجہ آصف نے جواباً مریم بی بی کو بھی کچھ کہا ہے کہ جو کچھ حالات ہیں پارٹی کے اور شریف خاندان کے، اس کے ذمہ دار آپ کا بیانیہ ہے اور آپ کا رویے ہیں. انہوں نے کہا پارٹی جو ہے اور خاندان جہاں پہنچا یہ آپ کی وجہ سے ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کچھ کر رہا. میں تو انہوں نے کہا میرے والد کی پارٹی ہے. انہوں نے کہا ہم آپ سے پہلے کے آپ کے والد کی پارٹی میں ہیں. جی آپ اس طرح نہ کریں. اور پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں مشورہ کیا، فلاں سے نہیں کیا.
آپ نے یہ حمید کا، پھر مریم صاحبہ سے پہلے ہی خواجہ آصف نے لندن میں فون کیا کہ میرے یہ تو اس طرح بےزتی کی گئی ہے، اور پھر یعنی مریم کو شٹ اپ کال دی گئی کہ محترمہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے، ہم نے جو اپنے بڑوں نے جو اپنے کمپرومائزز کیے ہیں ان کو خراب نہ کریں. تو یہ کچھ ہوا ہے اور ابھی تک جاری ہے. اور اب اس انٹرویو کے بعد جو اس میں ایک اور بھی ہے چوہدری صاحب کہ خواجہ آصف صاحب نے لندن میں شہباز شریف صاحب سے بھی بات کی ہے اور نواز شریف صاحب سے بھی بات اور نواز شریف سے بھی، اور ان کو یہ بات کنوے کی ہے کہ عزت سب کو پیاری ہوتی ہے، اور جو پارٹی نے فیصلہ کیا تھا، اور مریم نے کہا کہ میں پارٹی کی نائب صدر ہوں، مجھے کیوں نہیں بتا رہے؟ انہوں نے کہا میں آپ سے سینئر آدمی ہوں، آپ کو کیا بتاؤں، جتنا مجھے حکم دیا کہ میں نے وہ کیا ہے. ساری باتیں اگر آپ کے والد نے آپ کو کچھ نہیں بتایا تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو یہی ہے کہ اور اس کے بعد مریم نے خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے ادھر لندن میں، اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ اگر یہ انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ الزامات اور یہ بکواسیات اگر بند نہ کی گئی تو پھر وہ بھی مجبور ہوں گے تمام تر باتیں بتانے کے، اور وہ باتیں بھی بتائیں گے جو ابھی تک انہوں نے نہیں بتائیں انڈر اوتھ ہونے کی وجہ سے. دیکھیں ہمارے دوست یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف یا شہباز شریف نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے معاملے پر مریم نواز کو اعتماد میں نہیں لیا، یا انہیں اس کے بارے میں علم نہیں تھا، اور اسی وجہ سے پارٹی میں دھڑے بندی ہو گئی، تقسیم ہو گئی ہے. اور یہ بات نون لیگ کے بہت سے کارکن بھی شاید سمجھتے ہوں. خواجہ آصف بھی ناراض ہیں، انہیں کارکنوں سے گالیاں پڑ رہی ہیں، اور مریم نواز بھی خوش نہیں ہے، یہ بھی تاثر موجود ہے. جبکہ مریم نواز کے حوالے سے یہ الزام بھی سامنے آ رہا ہے کہ پارٹی پر وہ کچھ اور لوگوں کا قبضہ ہونے پر ناراض ہیں. لیکن جو کچھ بھی سامنے آ رہا ہے یہ ایک پوری سیاسی صورتحال کا فائدہ ان کے سیاسی مخالفین اٹھا رہے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نون لیگ میں تقسیم پیدا ہو گئی ہے، دھڑے بن گئے، گروپ بن گئے. تو روز کہا جاتا فلاں فلاں کے خلاف چل رہا ہے اور فلاں فلاں کو نہیں مانتا. اب حقیقت یہ ہے کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کا فیصلہ سوچا سمجھا ہے، اس کے اثرات آنے والے دنوں میں سامنے ضرور آئیں گے. مسلم لیگ نون نے خود کو ایک بار پھر گیم میں واپس لا کھڑا کیا ہے، جہاں وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی ہے. ایک وقت تھا جب مسلم لیگ نون کے اوپر دائرہ لگا ہوا تھا کہ وہ ان ایکسیپٹیبل تھی، آج وہ قابل قبول ہوئی ہے. ہو سکتا ہے الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں، 5 سال بعد ہوں، اور اللہ کرے کہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے، لیکن جس طرح کے حالات و واقعات ہیں اگر اس سے پہلے سیٹ اپ تبدیل ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ آپشن ٹرائی کیا جا رہا ہے. باقی سب طوطا کہانیاں ہیں، اور یہ اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک یہ کوئی اس کے اندر کوئی ڈراسٹک چینج نہ آ جائے. یہاں پہ لیکن بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی اہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار قادمی. بریک کے بعد حاضر خدمت آگے بڑھتے ہیں. گفتگو کر رہے ہیں، اینالسٹ ہیں ہاور گھومن پاور پلے میں، اور پی ایم ایل این کی حالیہ سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں ہاور گھومن. اس میں کوئی شک نہیں. اچھا یہ کہ مجھے بڑی حیرانگی ہو رہی ہے جب ہمارے بڑے اور خاص طور پر کلاسز صاحب ان لوگوں کی سیاست پہ اس طرح کے تبصرے کر کے ہم حیران اور پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب ہی واز لائک 30 اور 31 جب سیاست میں آئے تھے، 80 کے اندر 81 میں جب فائنانس منسٹر بنے تھے اس سے آنورڈ ان کو پتا ہے پریکٹیکل پالیٹکس کیا ہے. اگر میں تجزیہ کروں اگست 2018 کے الیکشن کے بعد، میرے خیال میں تو بڑی پرفیکٹ پالیٹکس کر رہے ہیں. پارٹی پوری کی پوری انٹیکٹ ہے، پنجاب کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کچے دھاگے سے وہاں پہ پی ٹی آئی حکومت کچھ 6-7 لوگ ہیں، میرے خیال میں پی ایم ایل کاف کے شاید کوئی 8 کے 9 لوگ ہیں جن کی وہ اکثریت کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. دے آر فائٹنگ آؤٹ دیئر کیسز ان دا کورٹس. وہاں سے انہوں نے جو بھی ان کو ریلیف ملا وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ ٹوٹلی طور پر، آپ این آر او کی بات کرتے تھے، آج کل ان کی تقاریر سے وہ سینٹینس نکل گیا ہے کہ این آر او نہیں دوں گا. اس کے بعد نیب کی بات ہوا کرتی تھی کہ نیب مجھے دے دیں، دیکھیں میں نیب سے کیا کام کرواؤں گا. اور آج کل نیب کا ذکر ہوتا ہے کہ نیب تو ملک کا بیڑا گرک کر دیا.
تو اس کانٹیکسٹ میں بھی تو دیکھیں اس نیو پولیٹیکل چارٹر کے تحت اسپیکر اسد قیصر صاحب آج پریزائڈ نہیں کر رہے تھے، وہ نون لیگ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت میں پچھلے 17-18 مہینے کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے بہت اچھی پالیٹکس کھیلی گئی ہے. یہ ہمارے جیسے کچھ صحافی حضرات انقلابی ہو گئے تھے، کچھ اور دوست انقلابی ہو گئے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے قبلہ چینج کر لیا ہے، اب انقلاب آ جائے گا، ووٹ کو عزت دو. بھائی جن لوگوں سے انہوں نے ووٹ لینا ہے، 2008 میں انہوں نے ووٹ لیا تھا، 13 میں بھی لیا تھا، 18 میں 2023 میں بھی دیکھے گا. اور یہ پولیٹیکل اسٹریٹیجی جو ہے نیو پولیٹیکل چارٹر پاکستان کی اور خاص طور پر پنجاب کی جو بڑی پولیٹیکل ریالٹی یہ ہے کہ وہاں پہ ووٹرز کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک ہے نون لیگ، دوسری ہے پی ٹی آئی. اور میرے خیال میں نون لیگ ریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے، وجہ کہ وہاں پہ پنجاب کے اندر آپ سے گورننس ہو نہیں رہی جو ہے پی ٹی آئی سے. اور کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ دوسری حکومت کوئی پولیٹیکل پارٹی کی آئے تو ان کو لوگ یاد کرنا شروع کر دیں. میں گاؤں سے میرا تعلق ہے، لوگ نون لیگ کو اب یاد کرنا شروع ہو گئے ہیں. ریزن اس کی وجہ بھی ہے میرا خیال، کیونکہ جو ایک کیمپین. دیکھیے اس بات کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف یا ان کی جماعت نہ کبھی سیاست سے مائنس ہوئی ہے، نہ انریلیونٹ ہوئی ہے. جب انریلیونٹ ہی نہیں ہوئی تو پھر واپسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. واپسی تو تب ہوتی ہے جب انہیں مائنس کرنے والے مائنس کرنے میں کامیاب ہو جاتے. تو یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون دوبارہ سیاست میں ریلیونٹ ہو رہی ہے، یہ تاثر درست نہیں ہے. اگر مسلم لیگ نون ختم ہو چکی ہوتی، ان ریلیونٹ ہوتی، تو پھر پنجاب میں وہ اکثریتی جماعت نہ ہوتی. ان ریلیونٹ ہوتی تو پھر آج بھی حکمران جماعت کے اعصاب پر سوار نہ ہوتی. اس میں کمال کسی اور کا نہیں ہے، مسلم لیگ نون کا بھی کمال نہیں ہے، بلکہ مسلم لیگ نون والوں کو خان صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اصل کمال خان صاحب کا ہے. خان صاحب نے ہی مسلم لیگ نون کو ان ریلیونٹ نہیں ہونے دیا. حکمران جماعت نے جتنا فوکس مسلم لیگ نون پر کر رکھا ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ مسلم لیگ نون کو ہوا ہے. ورنہ حکمران جماعت نے تو اپنی پہلی 3 ماہ کی کارکردگی میں سابقہ حکومتوں کی یاد دلا دی تھی، بلکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ عوام کو نانی یاد دلا دی تھی. تو آج جو لوگ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے خود کو سیاست میں زندہ کر رکھا ہے، تو دراصل اپنا اگلا ہوا نگلنے کی کوشش کر رہے ہیں. جن کا بیانیہ یہ تھا کہ مسلم لیگ نون ختم ہو چکی ہے، اب ان کا کوئی مستقبل نہیں اور لوگ انہیں دوبارہ کبھی یاد نہیں کریں گے. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں. ہمارے دوستوں کے پاس بھی کوئی خبر ہوتی ہے سیاست کے حوالے سے، اور خاص کر شریف فیملی کے حوالے سے ان کے پاس خاصی خبریں ہوتی ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس بار ان کے پاس کیا خبر ہے. واچ دس. شریف صاحب یا شریف فیملی کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے اور پولیٹیکل ارینجمنٹ ہوا ہے، اور اس کے مطابق یہ شریف فیملی جو ہے وہ ایک خاص عرصے تک پاکستان واپس نہیں آئے گی. پہلے تو اس کی ڈیٹیل بتا دیں نا. مطلب ہے کہ وہ ڈیٹیلز ابھی میں کہتا ہوں کہ ان کو ذرا تھوڑی تھوڑی کر کے ڈوز دیتے ہیں. جو انہوں نے ساری تفصیلات ہیں وہ ایک دفعہ دے دینا تو بل بلانا شروع کر دیں گے، اور ہمارے اوپر اپنی جو آپس میں جنگ کر رہے ہیں وہ ان توپوں کا رخ آپ کی اور میری طرف کر دیں گے. لیکن بہرحال امیڈیٹ یا جی تو اب انہوں نے خیال کیا رکھا یا نہیں رکھا. خبر یہ ہے، جی اطلاع یہ ہے کہ دونوں کا جو پالیسی سٹیٹمنٹس کے اوپر اور عملی اقدامات پر جو آرمی ایکٹ کے اوپر جو گورنمنٹ کی حمایت کی گئی ہے، اس تنازع کے اوپر اور خواجہ آصف نے جو بیانات دیے ہیں، اور خاص طور پر جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ 100 آدمی بھی اکٹھا نہیں کر سکے، اور مریم کو اگر کوئی اعتراض ہے تو وہ نواز شریف صاحب سے پوچھیں. اس کے بعد ان کی باقاعدہ جنگ ہوئی ہے. فرضی قصے اور فرضی کہانیاں تو سنتے ہی تھے، اب فرضی جنگیں بھی لڑائی جا رہی ہیں جس کی کسی کو کان و کان خبر نہیں. یعنی کوئی ایسی بھی جنگ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلے وہ جنگ چل رہی ہے، لیکن میرے دوستوں کو پوری خبر ہے، کیونکہ نہ ان کی کوئی تصدیق کرے گا نہ کوئی تردید کرے گا، کیونکہ کوئی بادر ہی نہیں کرتا. تو پرابلم یہی ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے اور آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں نہیں. اب سوال یہ کہ اگر حکومت کی تبدیلی کا مطلب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہونا کیسے ہو گیا؟ اگر مسلم لیگ نون کی اسٹیبلشمنٹ سے غلط فہمی دور ہو گئی ہے،
یا پھر مسلم لیگ نون نے خود ہی اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات بہتر کر لیے ہیں، یا پھر اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے انہیں سپیس ملنا چاہیے، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ اب یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو تو بھی برے، اگر تعلقات اچھے ہو تو بھی برے۔ یعنی کون لوگ ہو تسی یار؟ ایک طرف فرماتے ہیں کہ شریف فیملی کچھ عرصے کے لیے باہر رہے گی، اور اسی خبر میں آگے چل کر ایک بڑا سا یو ٹرن لیتے ہیں، اور پھر کیا فرماتے ہیں کہ شہباز شریف تو اسی مہینے واپس آ رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، اسی مہینے ان کا پروگرام ہے کہ وہ پاکستان آئیں اور پارٹی کو ٹیک اوور کریں باقاعدہ طور پر۔ اب ان کی کون سی بات کو تسلیم کیا جائے؟ ہمارا نزدیک تو دونوں باتیں بڑی مصدقہ ہونی چاہیے کہ شریف فیملی ایک لمبے عرصے کے لیے باہر رہے گی، ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی مہینے واپس آ رہے ہیں، تو یہ تو بالکل اسی طرح کا تجزیہ ہے جس طرح سپورٹس کا ایک تجزیہ نگار یہ کہتا ہے کہ جو ٹیم اچھا کھیلے گی میچ جیت جائے گی، اور اگر بارش نہ ہوئی تو میچ ضرور ہوگا، یعنی کوئی ایک بات تو سچ ہوگی۔ آگے بڑھتے ہیں اور ٹو دی پوائنٹ میں گفتگو کر رہے ہیں حکومت کے ترجمان صداقت عباسی اور پی ایم ایل این کی رہنما ہے عظمہ بخاری۔ دیکھتے ہیں کہ کیا موضوع ہے اور کیا گفتگو ہے۔ انہوں نے کہا جی اس کوٹے سے فروغ نسیم صاحب آئے تھے، مجھے صرف یہ بتا دیں وہ کون سا کوٹا ہے جس کوٹے کی بیس پہ انہوں نے آرمی امینڈمنٹ ایکٹ، ایئر فورس امینڈمنٹ ایکٹ اور نیول امینڈمنٹ ایکٹ کو ووٹ دیا، مجھے صرف وہ کوٹا بتا دیں۔ اور یہ وہی فروغ نسیم صاحب جس کوٹے پہ آئے ہیں انہی کے بل پہ بیٹھ کے نو لیگ آئے 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 کر رہی تھی پوری اسمبلی میں اور سینٹ میں، مجھے ذرا ڈیفائن کر دیں یہ کون سا، مجھے ذرا بتا دیں اس میں۔ میں بتا دوں؟ بتائیں جی، بتائیں آپ سے سوال۔ اچھا دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ کس کوٹے سے آئے ہیں یہ میں نے نہیں کہا، خالد مقبول صاحب نے کہا ہے، اور یہ کوٹا آپ بتائیں نا، آپ بتائیں کہ اب حوصلے سے سوال کیا ہے تو جواب لے لے میرے بھائی، سوال کیا ہے جواب نہیں لیتے نا، جواب تو لے لے، میں پورا جواب نہیں دے رہی آپ کو، جواب ہے نہیں کہہ رہی، میں جواب دینے لگی ہوں۔ تو وہ کوٹا تو آپ کو بتانا پڑے گا، لیا آپ نے، گئے وہ، میں تیسرے محلے میں کہاں سے بتا دوں کون سا کوٹا تھا، یہ تو آپ کو بتانا چاہیے کہ وہ کوٹا کون سا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہ حکومت ہے کہ جن کے خدا کی قسم عقل دور قریب سے نہیں گزری۔ اگر ایک قومی ایشو کے اوپر ان کی طرح اگر ایک اہم ہم نے اگر اداروں کا ساتھ دیا ہے، اگر پارلیمنٹ کو سپریم کیا اس میں بھی ان کو تکلیف ہے، پارلیمنٹ سپریم ہوئی ہے اس میں بھی ان کو تکلیف ہے، بجائے اس کے پارلیمنٹ سپریم ہو گئی، عدلیہ سپریم ہو گئی، ووٹ کو عزت دو دی، ووٹ کو عزت دی، پارلیمنٹ کو عزت دی، سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہی صحیح اس کو امپاور کیا، یہ ہمارا عزت ہو سکتا ہے۔ ووٹ کو عزت دے رہے تھے، یہ ووٹ کو عزت دے رہے تھے، یہ وہ بت پاش پاش کر رہے تھے جو سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہ لہرا رہے تھے انصاف کی، یہ ساری یہ کہہ رہے تھے۔ اچھا لیٹ می اسپیک نا، لیٹ می اسپیک۔ حکومت کو جس کامیابی کا کریڈٹ لینا چاہیے اس کا کریڈٹ لینے کی بجائے اسے بھی متنازع بنایا جا رہا ہے۔ اپوزیشن کو تانے مارے جا رہے ہیں کہ انہوں نے حکومت کے بل کو سپورٹ کیوں کیا، تو پھر ان کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ یعنی 16-17 ماہ بعد اگر پہلی بار حکومت نے پارلیمنٹ کو عزت دلا ہی دی، حکومت اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ ہی گئی یا اپوزیشن حکومت کے ساتھ بیٹھ گئی، تو اسے تو حکومت کو اپنی کامیابی قرار دے کر اس کا کریڈٹ لینا چاہیے تھا کہ پارلیمنٹ افیکٹو ہو گئی، پارلیمنٹ سے ایک بہت ہی یونینیمس قسم کا ایک لا پاس ہو گیا۔ یہ جو ہر بات کا ترکی بترکی جواب دینا، یعنی یہ فرض سمجھ لیا گیا کہ کوئی اگر آگے سے بات ہو تو اسے کاؤنٹر ضرور کرنا ہے۔ خود فروغ نسیم صاحب نے ایم کیو ایم کے کوٹے میں نہ ہونے کا شکوہ نہیں کیا کیونکہ انہیں بھی پتا ہے کہ وہ کس کے کوٹے میں ہیں، تو پھر بات کا بتنگڑ بنانے کا کیا فائدہ؟ تو حکومتی ترجمانوں کو جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی کہ انہیں اچھے کاموں کو نہ بتانا آتا ہے نہ ان کا کریڈٹ لینا آتا ہے، خود اپنے اچھے کام کو بالکل بگاڑ کے پیش کرتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن کو بری طرح لتاڑنے کا کریڈٹ لینا شاید یہی ان کو بتایا گیا ہے، اور حکومتی اراکین ٹاک شو میں فتح کر کے شاباش لینے چل پڑتے ہیں۔ یعنی حکومت کا کام ہر وقت مقابلہ کرنا نہیں ہوتا۔ اگر ہر وقت آپ مقابلہ بازی کرتے رہیں گے اور ترکی بترکی جواب دیتے رہیں گے
تو پھر حالات کیسے نارمل ہوں گے؟ حالات کبھی بھی نارمل نہیں ہوں گے. یہاں پہ لیکن ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف. میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. آگے بڑھتے ہیں. نہ کھاتا ہے نہ لگاتا ہے، اور اگر لگاتا ہے تو نظر نہیں آتا ہے، تو پھر پیسہ کدھر جاتا ہے؟ خان صاحب کے وسیم اکرم پلس بھی اپنوں کے ریڈار پر آ گئے. وزراء بھی ناراض ہیں، اتحادی بھی ناراض ہیں، اور اراکین اسمبلی بھی شکایتیں لگا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی کارکردگی حکومت پر بوجھ بنتی جا رہی ہے، اور کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ خود بھی ڈوبے ہیں صنم اور تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وزیر فواد چودھری کا الزام یہ ہے کہ وزراء اعلیٰ بادشاہ بن گئے ہیں. عثمان بزدار خادم اعلیٰ تو بن نہ سکے، لیکن اپنوں کی نظر میں وہ بادشاہ بن گئے ہیں. یہ الزام لگایا ان پر فواد چودھری نے. چیف منسٹر جو ہیں یہ اس وقت جو ہے دے آر ایکٹنگ لائک کنگ، بادشاہوں کی طرح ایکٹ کر رہے ہیں. اس طرح سے صوبے نہیں چل سکتے، نہ نظام چل سکتا. چاروں صوبوں میں چیف منسٹرز کے جوابدیدی اختیارات کو کم کرنے کی ضرورت ہے. فنڈ جو ہیں وہ ڈسٹرکٹس میں ٹرانسفر ہوں، ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمیٹیز ہوں، وہ اپنے لیے پرپوز کریں کہ یہاں پہ کون سے پروجیکٹس لگنے ہیں. جب تک آپ اصلاحات صوبائی اصلاحات نہیں کریں گے یہ ڈلیوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ 60% ریسورسز تو صوبوں کے پاس چلے جاتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے کیسے ڈلیوری کرنی ہے؟ اور صوبے جو ہیں وہ نان فنکشنل ہوئے ہوئے ہیں. نہ صوبے جو ہیں وہ، آپ ان کے ایجوکیشن کی حالت دیکھ لیں، آپ ان کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھ لیں، آپ ان کے ہیلتھ کی حالت دیکھ لیں. صوبائی پرابلمز ہیں، اور وہ پرابلم پھر جو ہے وہ فیس پورا پاکستان کرتا ہے. سو یہ میں نے پوائنٹ اٹھایا ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اینڈ ہی واز ویری گریشیس، ہی ٹوٹلی ایگری آن دیٹ. اور وہ سمجھتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے ہمیشہ لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ کی بات کی ہے، انہوں نے ہمیشہ ڈسٹرکٹس کی امپاورمنٹ کی بات کی، اور پرائم منسٹر ہی کا یہ ویو ہے جو کہ میں نے ایکسپلین کیا. ان کی توجہ مسلم لیگ نون پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ وہ اپنی قیادت کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہے کہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، لیکن حکمران جماعت کے لوگوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ شکایت پیدا ہو گئی ہے کہ وہ نہ کھاتے ہیں نہ لگاتے ہیں. اور یہ جو نہ لگانے والی بات ہے یہ فواد چودھری صاحب نے کی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کو ملنے والے ترقیاتی فنڈ کو دبا رکھا ہے. 8 ماہ میں ترقیاتی بجٹ کا صرف 30% خرچ ہوا ہے، یعنی 350 ارب ملتے ہیں پنجاب کو، اس میں سے 77 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں، یعنی 70% ابھی بھی باقی ہے. یہ فواد چودھری صاحب کا الزام ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ خرچ نہ ہوا تو پیسہ ضائع ہو جائے گا. صوبوں کو ترقیاتی بجٹ کی مد میں بھاری فنڈ ملتے ہیں جسے خرچ کرنا صوبائی حکومت کی ثوابدید پر ہوتا ہے. 18ویں ترمیم کے نتیجے میں صوبوں کو اچھی خاصی رقم مل جاتی ہے، اور پنجاب میں پچھلے چند سالوں میں جو تیزی سے ترقی ہوئی تھی اس کے پیچھے 18ویں ترمیم کے بعد ملنے والے فنڈز ہی ہیں. لیکن حکمران جماعت نے خرچیلے داماد کی جگہ سگڑ بہو کو ترجیح دے رکھی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب سے وزراء کو بھی شکایت ہے، اراکین اسمبلی کو بھی شکایت ہے کہ وہ نہ خود کچھ کرتے ہیں نہ انہیں کچھ کرنے دیتے ہیں. فنڈ موجود ہیں، لیکن وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ فنڈ خرچ ہونے سے زیادہ بہتر ہے فنڈ بچایا جائے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ قومی خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں، اور انہوں نے شہباز دور حکومت میں ہونے والے اخراجات کو کم کر دیا ہے. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ بچت کی ہو، کام بھلے کوئی نہ کیا ہو. فواد چودھری سمیت کئی اراکین اسمبلی اور ان کی اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کو اس بات پر اعتراض ہے کہ اگر صوبے میں ترقیاتی کام نہیں ہوں گے، دیگر کام بھی نہیں ہوں گے، صفائی نہیں ہوگی اور کام نہیں ہوں گے، اور لوگ کام ہوتے نہیں دیکھیں گے، تو پھر ان کے لیے لوگوں کو جواب دینا مشکل ہو جائے گا. فواد چودھری یہ بھی سمجھتے ہیں پنجاب ڈیلیور نہیں کر پا رہا. پنجاب میں گورننس کی ناکامی کا سارا ملبہ وفاقی حکومت پر پڑ رہا ہے جو ان کے نزدیک بہتر پرفارم کر رہی ہے. تو یہ شکایت انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی لگائی. لگتا یوں ہے کہ عثمان بزدار وسیم اکرم پلس بننے کی بجائے اب حکمران جماعت کے لیے لائبلٹی بھی بنتے جا رہے ہیں. کاف لیگ بھی شکایت کر رہی ہے کہ اتحادی جماعتوں سے وہ مشاورت نہیں کرتے. انہیں یہ بھی شکوہ ہے کہ بدنام زمانہ لوگوں کو حکومت میں اہم عہدے دیے جا رہے ہیں یا ان کے ذریعے وہ کام لیے جا رہے ہیں جن میں رشوت وصول کی جا رہی ہے، اور وہ بھی پرائم منسٹر کے نام پر. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پر پہلے ان کے سیاسی مخالفین تنقید کرتے تھے، آج ان کی اپنی جماعت نے ان پر تنقید شروع کر دی ہے.
पंजाब हुकूमत ने फवाद चौधरी के इल्जामात का जवाब भी दिया है और ये कहा है फवाद चौधरी का ये इल्जाम गलत है कि पंजाब हुकूमत ने अब तक सिर्फ 77 अरब रुपए खर्च किए। पंजाब हुकूमत अब तक 179 अरब रुपए खर्च कर चुका है, जो फवाद चौधरी के इल्जामात से भी ज्यादा संगीन है। क्योंकि ये बात तो समझ में आती है कि तरक्की इसलिए नहीं हो रही, सफाई इसलिए नहीं हो रही कि फंड खर्च नहीं हो रहे, लेकिन अगर फंड खर्च भी हो रहे हैं और फिर भी तरक्की नहीं हो रही और तरक्याती काम भी नहीं हो रहे, वुज़रा की भी चीखें निकल रही हैं, तो फिर ये गवर्नेंस पर उससे भी बड़ा सवालिया निशान है। अब बात करते हैं कि सर्वे की, जो सर्वे मुस्लिम लीग नून के हवाले से कराया गया है और इसके बारे में कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून का एक सर्वे गैलप ने कराया है और गैलप सर्वे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून में क़यादत के लिए कौन साहब नंबर 1 है, कौन 2 है, किसको क्या होना चाहिए। पहले जरा देखते हैं कि सर्वे के ऊपर क्या रिएक्शन आया। सर्वे के मुताबिक 49% लोगों ने यह राय दी कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के बाद सबसे मौजू उम्मीदवार हैं क़यादत के लिए। ये समझा जा रहा था कि मरियम नवाज शायद क़यादत के लिए अहल है, लेकिन गैलप की सर्वे ने कुछ और बताया। पहले जरा इस सर्वे के ऊपर तजिया देख ले काशिफ अब्बासी और सलीम बुखारी का, फिर उसके बाद मलिक अहमद साहब भी इसमें बोले, तो उसके बाद तबसरा करते हैं। की भी एक पॉलिटिकल सर, लेकिन मुझे ये बताएं सर, आपकी ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। नो रिजल्ट आया 19%, 14 ने कहा कोई इस काबिल नहीं है, हमजा शहबाज 3%, शायद खाकान अब्बासी 2%। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपके ख्याल में ये 100 में से 12 लोग समझते हैं कि मरियम नवाज साहिबा लीडर बन सकती हैं। क्या ये बात आपका ख्याल है कि आपका मुस्लिम लीग नून का वोटर सिर्फ 12%, ये ठीक होगा ये आपके ख्याल में? क्योंकि आप तो मुस्लिम लीग वोटर से रोज मिलते होंगे। नहीं, देखिए उनकी कोई इसमें शुबा नहीं है कि दोनों की बड़ी जमात के अंदर बड़ी मकबूलियत है और पार्टी के अंदर ऐसा सवाल है नहीं है। तो सैंपल ऑफ द क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि वो सवाल उन्होंने रखा क्या और उसके जवाब। मैं आपको सवाल बता रहा हूं, चले मैं बुखारी साहब से पूछा तो मुझे यकीन है आपके लिए मुश्किल हो रही होगी। आई कैन अंडरस्टैंड कि तुसी ना पोजीशन ला सकते हो, ना उस पार्टी वाल जा सकते हो, ना उस पार्टी वाल जा सकते हो। बुखारी साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब 12%, मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग है ये, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज शरीफ साहिबा की लीडरशिप क्रेडेंशियल्स काफी बड़े हैं पिछले कुछ अरसे में। आपकी क्या ख्याल है, 12% जस्टिफाइड है, यानी हकीकत के करीब तरह है? मेरे ख्याल से हकीकत के बहुत करीब तरह, इसलिए कि आप ये देखिए कि शहबाज शरीफ साहब जो है उनका एक्सपीरियंस ऑफ गवर्नेंस जो है वो बहुत वसी है सर। लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज की बात हो रही है, गवर्नेंस क्वालिटीज की बात नहीं हो रही। मैं आ रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं, उसी में आ रहा हूं। एंड ऑब्वियसली उन्होंने बेपनाह करीब रह के अपने भाई से कई सालों तक, कई दहाइयों तक काम किया है, तो उनका कंपैरिजन ही नहीं बनता मेरे एतबार से। तो मैं आपको ईमानदारी से अगर कहूं तो ये कंपैरिजन ही नहीं है कोई, दोनों में कोई एक, यानी एक तो होता है ना कि 19-20 का फर्क हो, ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ इज नोन एज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज ए डिलीवरर। किसी ने पंजाब स्पीड का टाइटल दिया उनको, किसी ने कुछ किया। ये सारी लीडरशिप क्वालिटी से ही होता है। ये सारी परफॉर्मेंस जो है ना, ये बगैर लीडरशिप क्वालिटी के नहीं होती। नहीं सर, ये मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूं। मियां साहब की गवर्नेंस के ऊपर शायद इतने एक्लेट्स नहीं होंगे, ये जो स्पीड स्टर या फलाना निमकाना, ये चीजें शहबाज साहब से तो एसोसिएट होती है, मियां नवाज शरीफ से एसोसिएट नहीं होती। लेकिन लीडरशिप फिर भी मियां नवाज शरीफ के हाथ में, क्योंकि पीपल लुक एट समबडी एज अ लीडर एंड समबडी एज अ डूअर। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं, इफ आई नो द पार्टी अ लिटिल, मेरे ख्याल से आफ्टर नवाज शरीफ द सेकंड प्लेस इज शहबाज शरीफ। इसके बारे में दोनों भाइयों में भी कोई इबाम नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी में भी इसके बारे में कोई इबाम है। लेकिन जब लीडर, अगर तो सर्वे इस बात पर होता कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ में से प्राइम मिनिस्टर किसको होना चाहिए, तो फिर तजर्बे और गवर्नेंस के लिहाज से शहबाज शरीफ का नाम शायद आगे होता। लेकिन जहां तक लीडरशिप क्वालिटी और क्राउड पुलर होने का सवाल है, एक पॉपुलर लीडर होने का सवाल है, तो मरियम नवाज ने साबित किया है कि वो क्राउड पुलर है। उनका मीडिया पर मुकम्मल बाइकाट था जब वो जलसे कर रही थी और उनके जलसों में लोगों की बड़ी तादाद शरीक थी। ये अलग बात है कि उन्होंने भी किसी किस्म की तहरीक, लॉन्ग मार्च या धरने की कभी कोई कॉल नहीं दी। हत्ता कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि अलामती हड़ताल ही कर लें। अगर कहीं ये सोच पाई जा रही है कि मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में शेयर दिया जाए तो उसके लिए बेहतर उम्मीदवार कौन सा होगा, तो फिर यकीनी तौर पर वो लोग ज्यादा प्रेफरेबल होंगे, उन लोगों को ज्यादा तरजीह दी जाएगी जो अच्छे बच्चे बनकर हुकूमत कर सके। इस हिसाब से तो फिर शहबाज शरीफ का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि ये कारकुनों की राय हो, ये उनकी ख्वाहिश हो सकती है जो शहबाज शरीफ को लीडर देखना चाहते हैं या शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं।
اب سوال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پر سروے کرانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور یہ سروے کرانے والے لوگ کون ہیں، اور پارٹی کی قیادت کس کے پاس ہونا چاہیے اور کس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ہے؟ تو واضح طور پر لگتا یوں ہے کہ نون لیگ کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کوئی سازش ہے جہاں پہ آپ رہنماؤں کے اندر اس طرح کی ڈیفرنس کریٹ کریں، اور جہاں سے یہ سروے نشر ہو رہے ہیں ان کے بارے میں بھی لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے، کیونکہ اس قسم کے سیاسی سروے آنے والے حالات کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں یا پلس چیک کی جا رہی ہوتی ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا یہ لوگ کون سے تھے، یہ مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی تھے، ہو سکتا ہے یہ رائے صرف مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے نہ لی گئی ہو بلکہ جنرل رائے لی گئی ہو جن میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے سیاسی مخالفین بھی شامل ہیں، جن کے نزدیک بہرحال مریم سے زیادہ شہباز شریف زیادہ قابل قبول ہے، کیونکہ وہ ہارڈ لائنر نہیں ہے. مریم نواز کی ان کا جو شمار ہے مریم نواز کا، وہ خاصی اگریسو لیڈر ہے اور ہارڈ لائنر ہے، اور ہارڈ لائنر ہونے کے باوجود اگر انہیں 12% ووٹ ملے ہیں اور شاہد خان عباسی کو 2% ووٹ ملے ہیں یعنی سروے کے مطابق، تو پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ بھی ایک سگنل ہے کہ بھائی ہارڈ لائنر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور کل کامر علی آغا نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ وزیر اعظم کے نام پہ رشوت لی جا رہی ہے. شاہزیب خانزادہ کے پروگرام میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ وہ کیوں ناراض ہیں اور ان کا الزام کس طرف ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں مسلم لیگ کاف کے رہنما کامر علی آغا. واچ دس. اور یہ کون کر رہا ہے سارا وزیر اعظم کا اس طرح نام استعمال، اور یہ ساری چیزیں پنجاب میں ہو رہا ہے، اور پنجاب میں کون کر رہا ہے؟ وزراء کر رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ دیکھیں پنجاب کے اندر جو بیڈ گورننس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، یعنی جہاں پہ گڈ گورننس ہونی چاہیے تھی وہاں پہ بیڈ گورننس ہے. تو یہ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ مشاورت نہیں ہے، یعنی ہماری جو قیادت ہے وہ ایک زیرک قیادت ہے، تجربہ کار قیادت ہے. ہمارے پاس ایکس پرائم منسٹر بھی ہے، ایکس ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہے، ہمارے پاس ایکس چیف منسٹر بھی ہے، ایکس سپیکر بھی ہے، موجودہ سپیکر بھی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس ایک ایکسپیرینس ہے. اور ہمارے ساتھ بھی اگر یہ مشورہ نہیں کرتے تو ان کی سنسیئرٹی کے اوپر ایک سوالیہ نشان بنتا ہے. کون نہیں مشورہ کرتے؟ عثمان بزدار صاحب آپ سے مشورہ نہیں کرتے پنجاب میں؟ شاہ زیب جب ان کے اوپر بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو ہماری قیادت ڈیلیور کرتی ہے کہ نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ جب بھی ان کے لیے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ 2-4 دن کی اب بات رہ گئی ہے، اس وقت بھی ہم نے ان کو ڈیلیور کیا اور مسائل کو حل کیا. تو کیوں نہیں ہمارے ساتھ مشاورت کرتے، ہماری قیادت کے ساتھ کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ تو ہم نے اب 2 پوائنٹ دیے ہیں اس لیے کہ چلیں آپ باقی مسائل جو ہیں اس کے اوپر تو ٹائم لگے گا، اس کے اوپر توجہ آپ کو دینی چاہیے. اب آپ کہتے ہیں کہ معاشی اور اقتصادی اشاریے درست ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو عام آدمی کو تو پھر یہ درست ہوتے ہوئے نظر آئیں گے نا جب ان کے مسائل حل ہوں گے، جب مہنگائی کا خاتمہ ہوگا، جب بے روزگاری ختم ہونی شروع ہو جائے گی، جب کرپشن کے اندر کمی واقع ہوگی. آج تو یہ بن گیا ہوا ہے کہ چور جو ہیں وہ سادھو بننا شروع ہو گئے ہیں، یعنی بڑے بڑے ڈاکو، چور، لٹیرے اور منشیات فروش جو ہیں وہ آج کل ولی اللہ بن کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ کس کی ناکامی ہے؟ یہ ناکامی کی وجہ یہی ہے. حکمران جماعت کے اتحادی ایک اور الزام سامنے لے ہیں اور ان کا دعویٰ یہ کہ کل تک جو لوگ ڈاکو، جرائم پیشہ، منشیات فروش تھے وہ اب سیاسی عمل کا حصہ بن کر باعزت ہو چکے ہیں، گلچھرے اڑا رہے ہیں. تو شاید ان جرائم پیشہ لوگوں نے کسی بڑی سیاسی جماعت کی آڑ لے رکھی ہے یا پھر سیاسی ہونے کا لبادہ اڑ لیا ہے. اور میرا خیال یہ کہ ان کا اشارہ حکمران جماعت کی طرف ہے کہ اس میں ایسے لوگ شامل ہو گئے ہیں جو شاید اچھے کردار کے حامل نہیں. اب چونکہ مسلم لیگ کاف نے ایک عرصہ پنجاب میں حکومت کی ہے تو وہ بہت سارے خاندانوں، بہت سارے لوگوں کے ماضی کے بارے میں بھی جانتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ کون 2 نمبر لوگ ہیں، کون کس طریقے سے امیر ہوئے ہیں یا صاحب حیثیت ہوئے. تو شاید اس بات سے انہیں تکلیف پہنچ رہی ہے کہ کل تک جو لوگ جرائم پیشہ افراد کی لسٹ میں تھے وہ آج حکمران جماعت کی بغل میں بیٹھے ہیں یا اس میں شامل ہو چکے ہیں. تو پنجاب حکومت ان سے اگر مشاورت کرے، ان سے پوچھے کہ فلاں آدمی کو ہم لگا رہے ہیں تو وہ کیسا ہے،
یا کسی غلط آدمی کو تو ہم نہیں لگا رہے، اور جعلی اور 2 نمبر لوگوں کو اگر وہ پروموٹ نہ کرے، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ کیونکہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سے لوگ جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر کس طرح اوپر آئے ہیں، تو کاف لیگ سمجھتے ہیں کہ ان سے اگر پوچھا جائے، مشورہ کیا جائے تو ایسے لوگ حکومت میں شامل نہ ہوں، کیونکہ جرائم پیشہ لوگ حکومتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں تبھی انہیں طاقت ملتی ہے، وہ دندناتے پھرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا چونکہ حکومت میں ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک میں سمجھاؤں کہ یہ جو تکلیف ہے یہ کاف لیگ یہ سمجھتی ہے کہ حکومت سازی میں یا ہم عہدوں کی تقرریوں کے حوالے سے ان سے مشاورت نہیں ہو رہی، اس کی وجہ سے غیر اہم یا متنازع قسم کے لوگ حکومت میں شامل ہو رہے ہیں، جس کا انہیں سیاسی نقصان ہوگا، کیونکہ ایسے لوگوں کا نقطہ نظر جماعت یا اس کے اصول یا عوام کی خدمت نہیں ہوتا، وہ سیاست عوامی خدمت کے لیے نہیں کرتے بلکہ وہ لوگوں پر ظلم کرنے والوں میں شامل ہوتے ہیں اور حکومتوں سے اس کی آڑ لیتے ہیں، کیونکہ وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو انہیں کو پوچھتا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی شمولیت پر مجھے لگتا ہے کاف لیگ کو اعتراض ہے، اسی لیے ان کا بیانیہ یہ ہے کہ لوگ پرائم منسٹر کے نام پر رشوت پکڑ رہے ہیں اور وہ حکومت کا حصہ ہے۔ تو یہ بڑی شکایت تھی، اس کے بعد یہ دوسری شکایت آئی ہے کہ حکومت میں کیسے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، کل تک کے لیے آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گے۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔